أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. قل اعلان کر دیجئے اس بات کا لئن اجتمعت الانس والجن، اگر تمام انسان اور جن اکٹھے ہو جائیں، اجتماع کر لیں علی اس بات پر، ان یاتو یہ کہ لائیں وہ، یہ کہ پیش کریں وہ، بمثل هذا القرآن اس قرآن کی مثل، لا یاتون بمثلہ تو وہ کبھی بھی یہ اس کی مثل نہیں پیش کر سکیں گے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار بن جائے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور البتہ تحقیق بیان کرتے ہیں ہم، بار بار پھیرتے ہیں ہم، تصریف کرتے ہیں ہم، للناس واسطے لوگوں کے، فی ھذا القرآن بیچ اس قرآن کے، من کل مثل ہر طرح کی مثالیں، فابى اکثر الناس الا کفورا لیکن ان میں سے اکثروں نے کوئی بات قبول نہیں کی، اور قبول اگر کی تو صرف ناشکری. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں 15واں پارہ بنی اسرائیل سورت سے 2 آیات کریمات 88 اور 99 نمبر آپ کے سامنے پیش کی ہیں ترجمے کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک تحدی، ایک چیلنج اور ایک معجزہ ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے جب اس قرآن کا نزول ہوا اس وقت یہ چیلنج کروایا گیا، اس وقت سے یہ معجزہ اللہ کے فضل و کرم سے پیش کیا گیا، جس کا توڑ زمانے میں نہ کبھی ہو سکا، نہ آج کوئی کر سکتا ہے، نہ رہتی دنیا تک کوئی کر سکے گا. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے، فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو اس میں اختلاف پایا جاتا. اس کے اندر اختلاف موجود نہیں ہے. ہاں تصریف آیات سے باتوں کو بیان کیا گیا ہے، یعنی باتوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا گیا ہے، مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کو، کہیں کسی چیز کو، کہیں کسی چیز کو، کہیں کسی چیز کو بیان کیا گیا ہے. اور اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ
جس شخصیت پر یہ کتاب مقدس نازل کی گئی اس شخصیت کی حیثیت زمانے میں کیا تھی، کیا ہے۔ یہ قرآن جو کلام الہی ہے اس کی اپنی حیثیت کیا ہے، توحید الہی کا درس اس کے اندر ہے جو مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے، مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا ہے۔ جنت اور دوزخ کی جو تفہیمات ہیں وہ اس میں دی گئی ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے جتنے معاملات ہیں ان کو مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے، اور اچھے اور برے اعمال کے جو نتائج ہیں ان سے آگاہ کیا گیا ہے، اور ان ساری چیزوں کو مختلف طریقوں سے بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ کتاب مقدس ایسی کتاب ہے کہ اس کی مثل زمانے میں کوئی چاہے کہ اس کی مثل پیش کرے تو نہیں کر سکتا۔ اس کی مثل نہ تھی، نہ ہے، اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اور یہ چیلنج ہے کہ یہ نہیں کہ زمانے میں کوئی 2 4 10 افراد مل کر یا صرف عرب اگر مل جائیں تو وہ عربی زبان میں کوئی اس کے مقابلے میں کوئی چیز پیش کر سکیں گے، وہ ساتھ اپنے اجمیوں کو ملا لیں، وہ جتنے زیرک لوگ ہیں سب کو اکٹھا کر لیں، جنوں ان سارے مل جائیں، فرمایا کہ اس کی مثل نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ کل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ، تو اس کی مثل وہ لانے سے قاصر ہیں، نہیں اس کی مثل پیش کر سکتے۔ یہی وہ کتاب ہے جس کے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، زمانے میں تم میں بہتر وہ شخص ہے جو اس کی تعلیم دے، اس کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے کہ بہتر تم میں یہ وہ شخص ہے جو اس کلام سے خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کریم نے اس کلام کے متعلق دوسرے مقام پر یوں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کھول کر بیان کی گئی ہے، اور پھر تم کتنے بدبخت ہو کہ تم اسی کتاب سے لاپرواہی برتتے ہو۔ فرمایا افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہی وہ کتاب ہے، یہی وہ باتیں ہیں جن سے تم اعراض کیے ہوئے ہو، لاپرواہی برتے ہوئے ہو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب کریم نے اس کتاب کے ساتھ لوگوں کو بام عروج تک پہنچایا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، قومیں جو اس کو مضبوطی سے پکڑتی ہیں وہ عروج کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں، بلندیوں کی طرف چڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جنہوں نے اس کو ضائع کیا ہے، جنہوں نے اس کو چھوڑا ہے، اللہ رب کریم اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھتا ہے۔ آج ہمیں اپنا احساس کرنا ہے کہ ہم زمانے میں بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں یا پستیوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہم زمانے میں ذلیل و خوار ہیں یا ہمارا کوئی مقام ہے؟ اگر ہمارا مقام ہے تو کتاب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اگر ہمارا کتاب اللہ کے ساتھ اگر ہمارا مقام بلند نہیں ہو رہا بلکہ ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو پشت کے پیچھے پھینک دیا ہے، اور ایسا پشت کے پیچھے پھینکا ہے کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پورے زمانے کے اندر یہ مسلمان ہی وہ بدبخت قوم ہے جس نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی من مرضی سے پیش کر کے بیچنا شروع کیا ہوا ہے، اور مال اس سے وصول کرتے ہیں، اسی کے نام سے مال اکٹھا کیا جا رہا ہے اور سارے سلسلے کیے جا رہے ہیں۔ پورا زمانہ آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی حالت اگر پستیوں کی طرف ہے تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وَيَدْعُ بِهِ آخَرِينَ، اللہ رب کریم اس کے ساتھ لوگوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے، کن کو؟ جو اس کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔
تو آج ہم نے اس کو اپنایا ہوا ہے یا چھوڑا ہوا ہے، یہ ہر جو نتیجہ ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی عمل ہے، اور عمل کیا ہے۔ اگر عمل ہمارا کتاب اللہ کو پکڑنے والا ہو، یرفع بہذا الکتاب اقواما، ہم بلندیوں کی طرف بڑھنے والے ہوں، لیکن اگر پستیوں کی طرف ہیں، یادع بہ آخرین والا سلسلہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو کتاب اللہ کی طرف لانا ہوگا۔ اگر کتاب اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے مقام دنیا میں بلند ہوتا چلا جائے گا، اور آج جن کا مقام بلند ہے آپ دیکھ لیں کہ زمانے میں وہ کون لوگ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں نے پہلے بھی شاید پیش کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ایک روایت کیوں پیش کرتے ہیں کہ یقول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک زمانہ ایسا ہے بڑا فتنہ رونما ہوگا، زمانے میں ایک عن قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قلت کہا علی رضی اللہ عنہ نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مخرج منہا، کہ اس سے نکلنے کا طریقہ آپ بتا دیجئے کہ ہم اس سے نکل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم فتنوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال کتاب اللہ، اس وقت جب تم فتنوں کے اندر پڑ جاؤ گے تو اس وقت اپنے آپ کو کتاب اللہ کی طرف لے آنا۔ اگر تم کتاب اللہ کی طرف لاؤ گے، فرمایا فیہ نبا ما قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں، جن کے حالات اور واقعات جن کے ساتھ جو پیش آئے ہیں، ان قوموں کے حالات اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ نوح کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کیا ہیں۔ فرمایا فیہم نبا ما قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں ان کی خبریں اس کے اندر موجود ہیں، وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان کی خبریں بھی اس کے اندر موجود ہیں کہ آنے والے لوگ کیا کیا صورتحال کریں گے۔ فرمایا وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان میں جو فیصلے کرنے ہیں وہ یہ کتاب اللہ ہی کرے گی۔ فرمایا کہ دوسرے مقام پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاستبشروا فإن القرآن طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، یہ بات یاد رکھو، خوش ہو جاؤ اس بات پر کہ تمہارے پاس ایک وہ چیز اللہ رب کریم کی طرف سے ہے جس کا ایک سرا اللہ رب کریم کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اسی کا متعلق اللہ کے لیے ارشاد فرماتے ہیں قل لا اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ، اس کی مثل کوئی چیز زمانے میں آ سکتی نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے جو اللہ رب کریم کی طرف سے کروایا گیا ہے، لا یاتون بمثلہ، کہ اس کی مثل کوئی لا سکتا نہیں۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ سارے ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں، سارے ایک دوسرے کے ساتھ الحاق کیوں نہ کر بیٹھیں اور مل کر یہ چاہیں کہ ہم اس کتاب کے مطابق کوئی اور کتاب بنا لیں، تو اس کے مطابق کوئی کتاب نہیں بنا سکتے۔ اس کی مثال کوئی پیش کی نہیں جا سکتی کسی کے ساتھ۔ ہاں اس کی جو مثالیں ہیں وہ اسی کے اندر موجود ہیں۔ لا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اس کی مثالیں اس کے اندر موجود ہیں، اسی کے ساتھ ہیں۔ قرآن دیا گیا، اس کی مثالیں اس کے اندر ہیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم اس کے اندر جو تصریف آیات کے ساتھ لوگوں، اس قرآن کے اندر جو لوگوں کے لیے ہم بار بار جن چیزوں کو بیان کرتے ہیں، مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وہ ہر طرح کی مثالیں ہیں، اور وہ مثالیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اور جو بہترین زبان ہوتی ہے، زبان دانی میں اچھی زبان ہی اس کو کہا جاتا ہے جو مثالوں میں بات کرے، کہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے جو اس کے اندر چیزیں ہیں پنہا وہ ساری کھول دیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا اشارہ، ایک چھوٹا سا بیان، ایک چھوٹی سی مثال۔ مثال ہوتی وہ ہے کہ مثال چھوٹی سی دے کر، ایک چھوٹا سا جملہ بول کر بہت بڑی بڑی چیزوں کو اس کے اندر مطلب بند کیا ہوتا ہے کہ جو کھلتی چلی جاتی ہیں مثال دے کر۔ لوگ چھوٹی چھوٹی مثالیں آج بھی زمانے میں ہم دیتے ہیں، ایک مثال دی جاتی ہے جس سے بڑے بڑے عقدے کھلتے ہیں۔ تو یہ عقدے کھولنے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو زمانے میں کوئی توڑ سکا نہیں، کوئی توڑ سکتا نہیں، کوئی توڑ سکے گا نہیں، کیونکہ اس کے اندر مثالیں ہیں، اور مثال ہر زمانے میں تھی ہے اور رہے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کر کے اللہ کی اس کتاب کو خود سیکھیں۔
سیکھیں، اس کی طرف آئیں، رجوع کریں، اس کو سیکھیں، جتنا وقت دے سکتے ہیں دیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے اس کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی کتاب نہیں چھوڑی، یہ ایک ہی کتاب اللہ کی طرف سے ہے جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، 3 چیزیں اسی کتاب سے آپ کو ملے گی کہ ہدایت آپ چاہتے ہیں تو قرآن کی طرف آ جائیں، ہدایت کے لیے کوئی روشن چیز آپ کو چاہیے تو کتاب اللہ کی طرف آ جائے، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب کی طرف آ جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا